بہت ہیں، اور لوگ بہت ان چکروں میں پھنس جاتے ہیں، خاص کر ینگ لوگ اس چکر میں بہت پھنس جاتے ہیں. اس لیے اس تعلیم کی بہت اہم ضرورت ہے. ہمارے ممالک میں، مسلمان امت میں جب لوگوں کا دین کے نام پہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ دین کی اصل تعلیم کو پھیلایا جائے، قرآن کی تعلیم کو پھیلایا جائے. ہر مسلمان کو کم از کم اتنا علم ہو کہ جب دین کے آیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہو تو اس کو اندازہ ہو کہ دیکھو نہیں، اس آیت کا جو یہ بات کر رہے ہیں اس کا اس آیت سے تو تعلق نہیں ہے، سیرت میں تو اس کا کسی اور چیز سے تعلق تھا، یہ تو کوئی اور بات ہو رہی ہے کہیں اور لے گئے، یہ تو غلط بات ہے، ان کو ایسے نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ اسے جھگڑو یہ بھی نہیں، میں نہیں کہتا جا کے اس سے جھگڑو تقریر کرنے والے سے، میں کہتا ہوں کم از کم سن کے ایک کان سے اندر دوسرے کان سے باہر تو نکال دو گے نا کہ فضول بات کی تھی، اتنا تو ہو جائے گا. یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے. تو ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت واضح طور پر اس بات کی لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں سے ان کو محبت ہے. کس سے محبت ہے؟ قریش سے محبت ہے. کیوں محبت ہے؟ ان کی قوم ہے. ہر نبی کے ڈی این اے میں ہے اپنی قوم سے محبت، اپنے لوگوں سے محبت. وہ جتنا بھی انکار کر لیں، نوح علیہ السلام آخری مرحلے تک کس سے محبت ہے؟ اپنی قوم سے. وہی قوم جو آ کے مذاق اڑاتی ہے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں تو اقوال ہیں کہ بچہ تھا تو آ کے مذاق اڑاتا تھا، بڑا جوان ہوا تو آ کے مذاق اڑاتا تھا، پھر اس کی اولاد ہوئی اپنی اولاد کو لے کے آتا تھا، کہتا تھا اس بوڑھے کی بات نہیں سننی. انہوں نے پورے جوان ہوتے دیکھا ہے لوگوں کو اپنے سامنے جو ان کی بےزتی کرتے تھے، پھر بھی محبت ہے آخری مرحلے تک. پھر آخری مرحلے میں جا کے وہ صبر ختم ہوئے 950 سال بعد، تب جا کے صبر ختم ہوا ہے. جو اگر غصے کی آیات ہیں قرآن میں کسی نبی کی زبان پہ، وہ نوح علیہ السلام کی زبان پر ہے.